آج امریکی وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5 بجے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ ایران کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور انہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا تھا، کیونکہ پہلے انہوں نے 2 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا، اور 2 دن کا الٹیمیٹم جب گزر گیا تو پھر انہوں نے 10 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ آبنائے ہرمز کھول دی جائے، ایران کو کہا تھا غیر مشروع طور پر، اور وہ 6 اپریل کو یعنی 2 دن پہلے وہ ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ خبر آئی کہ اچانک کہ مذاکرات بھی ناکام ہو گئے، اور وہ ایسے خبر آئی، راولپنڈی سے یہ خبر جنریٹ ہوتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ایران نے پاکستان کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے عین اس وقت جبکہ پاکستان جنگ بندی کی کوششیں کر رہا تھا، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر تگ و دو کر رہے تھے، اور ساری رات وہ امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں رہے، ان کی صدر ٹرمپ سے بات ہوئی، ان کی نائب صدر سے بات ہوئی، اور عین اس وقت ایران نے سعودی عرب پر حملہ کر کے سارے کے سارے معاملے کو سبٹاج کر دیا۔ اور کل یہ اعلان کیا گیا اور باقاعدہ طور پہ حکم دیا گیا کہ اب پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز ایرانی صحافیوں کو اور ایرانی تجزیہ کاروں کو نہیں لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی نئی پالیسی شفٹ کا بھی اعلان کر دیا گیا کہ اب ہم ایران کے ساتھ نہیں ہیں، اب ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں اور حرمین شریفین کا دفاع کریں گے۔ یہ سارے کا سارا چند گھنٹے کے اندر یہ سب کچھ کیا گیا، اور پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس ساری صورتحال سے جو ہے حیران بھی تھا، پریشان بھی تھا کہ یکدم یہ پالیسی شفٹ کیوں آیا، اور ساتھ ہی ساتھ سعودی حکام کو اور سعودی عرب کو بھی میسج دیے گئے، اور شہباز شریف صاحب کی بات ہوتی ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے، اور اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوتی ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ وزیر خارجہ سعودی عرب سے۔ یہ ساری صورتحال ہوتی ہے، لیکن اچانک ایک اپیل کی جاتی ہے، اور وہ اپیل کی جاتی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ ہوتا ہے، اور یہ آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا، اور ٹویٹ ہوتا ہے، اور وہ ٹویٹ کر دیا جاتا ہے، اور جس میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، اپیل کر رہے ہیں صدر ٹرمپ سے کہ جناب 2 ہفتے کے لیے آپ سیز فائر کر دیں، اور 2 ہفتے کا جو الٹیمیٹم ہے 2 ہفتے آگے لے جائیں، اور اس دوران ہمیں بات چیت کا موقع دیں۔ اور یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد صدر ٹرمپ کی طرف سے خبر آتی ہے کہ جناب وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد وائٹ ہاؤس کی طرف سے خبر آتی ہے کہ جی ہاں جائزہ لیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے صدر ٹرمپ یہ حملہ مؤخر کر دیں۔ یہ سب کچھ 1 گھنٹہ پہلے، یعنی کہ اگر امریکی وقت کے مطابق 8 بجے حملہ ہونا تھا تو یہ 7 بجے یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے، 1 گھنٹہ پہلے، اور یہ ساری کی ساری سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بہت اہم رول ادا کیا ہے، جبکہ اس کے بعد سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، یہ ڈرافٹ تو ان کو کہیں سے آیا تھا، اور وہ اوپر جو لائن نظر آ رہی ہے وہ لائن بھی وہ مٹانا بھول گئے کہ یہ جو ڈرافٹ ہے یہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے لیے ہے، اور یہ انہوں نے ٹویٹ کرنا ہے فار ایکس ہے، یعنی ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ پہ انہوں نے ٹویٹ کرنا ہے۔ یہ ساری صورتحال سامنے آتی ہے، اور وہ اچک لیا جاتا ہے، اور پھر پوری دنیا میں تماشا بنتا ہے، اور اس کے بعد بیانیہ باز اور بیانیہ ساز آتے ہیں، اور کہا جاتا ہے بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب بڑا زبردست کام کیا، اور شہباز شریف صاحب نے میلہ لوٹ لیا، اور فیلڈ مارشل صاحب نے میلہ لوٹ لیا۔ تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر یہ جینون ہوتا اور واقعتاً یہ سب کچھ ہو رہا تو ہمیں خوشی ہوتی۔ سب سے پہلی خوشی تو یہ ہے، اگر پاکستان کا نام 100 اختلافات ہیں ہمارے فیلڈ مارشل سے، 100 اختلافات ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب سے، کیونکہ یہ ساری کی ساری ناجائز رجیم ہے، اور ایک یوزرپرس کا ان کا سٹیٹس ہے، اس سے زیادہ کا سٹیٹس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں خوشی ہوتی اگر وہ واقعتاً جینون طریقے سے یہ جنگ بند کرواتے، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ خبریں دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، اور اس جنگ بندی کا اعلان کہاں سے ہو رہا ہے؟ صدر ٹرمپ کر رہے ہیں، واشنگٹن سے اس جنگ بندی کا اعلان ہو رہا ہے، اور جنگ بندی کا پریشر کس پہ تھا؟ ایران پہ تھا، اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ غیر مشروع طور پر جو ہے وہ آبنائے ہرمز کھولیں اور غیر مشروع طور پر جنگ بندی کا اعلان کریں، جبکہ ایران کہہ رہا تھا کہ جب تک ہم پہ حملے نہیں رکیں گے اس وقت تک ہم اپنا دفاع کرتے رہیں گے، اور جس سرزمین سے حملے ہوں گے اس وہیں سے جواب دیا جائے گا۔ اور ایران کے اندر کل سچویشن یہ تھی کہ پل تباہ کر دیے گئے، کچھ پل بھی تباہ کیے گئے، کچھ ریلوے پل تباہ کیے گئے، اور یہ کہا گیا تھا کہ بہت نقصان، کل تقریباً 70 سے 80 حملے بھی ایران میں کیے گئے اسی دوران جب یہ ساری ایکٹیویٹی چل رہی تھی۔ تو ایران کے اندر جشن تھا، اور ایران کے اندر جو ایرانی عوام ہیں وہ ہاتھوں کی زنجیر بنائے برج پلوں پہ کھڑے تھے،
और सड़कों पर निकले हुए थे और वो सॉलिडेरिटी शो कर रहे थे। इसी दौरान एक खबर आती है और फिर अचानक सदर ट्रंप जो है वो ऐलान करते हैं कि जंग बंदी कर दी गई। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सदर ट्रंप के मामलात अमेरिका के अंदर और यूरोप में और इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों में क्या थे और क्यों सदर ट्रंप को यह ट्वीट करना पड़ा और क्यों सहारा लेना पड़ा शहबाज शरीफ साहब का कि शहबाज शरीफ साहब को एक ड्राफ्ट भेजा गया और उन्हें कहा गया कि आप अपील करें कि 2 हफ्ते के लिए जो है वो इस अल्टीमेटम को बढ़ा दें और 2 हफ्ते के लिए ईरान पर हमला मौखर कर दें। तो ये इधर से ट्वीट जाता है, इधर से ट्वीट होता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है, फिर 3 दफा वो एडिट होता है और वो सारी की सारी हिस्ट्री भी आ जाती है कि शहबाज शरीफ साहब का ये ट्वीट जो है वो 3 दफा एडिट हुआ, तो उसमें अमेंडमेंट की गई क्योंकि वो ऊपर वाला जुमला जो है वो हटा दिया गया। अब आते हैं जरा सूरत हाल क्या थी। सूरत हाल ये थी कि जब सदर ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया कि हम ईरान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे, एक सिविलाइजेशन जो है वो दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगी, यानी कि ईरान, और ईरान की आबादी है 9.25 करोड़ के करीब, 9 करोड़ 20 लाख के करीब आबादी है। उस पर जब ये ऐलान कर दिया गया तो उसके बाद अमेरिका के अंदर से ही, सिस्टम के अंदर से ही आवाजें उठना शुरू हो गई और एक इत्तला के मुताबिक जो है वहां की मुसल्लह अफवाज ने भी, पेंटागन ने भी इसको नाकाबिल अमल करार दिया और रिटायर्ड अमेरिकन जनरल्स भी मैदान में आए और उन्होंने कहा कि ये जो सदर ट्रंप का हुक्म है ये गैर आईनी और गैर कानूनी है और इसको मानने की पाबंद नहीं है फौज। ये मेरे सामने आपको नजर आ रहा होगा, एक ट्वीट ये सामने पड़ा है सदर ट्रंप को के ट्वीट को ऊपर उन्होंने कोट किया और उन्होंने कहा है कि फौज को चाहिए, अमेरिकी फौज को चाहिए कि वो ये ऑर्डर, ये गैर कानूनी ऑर्डर को ओबे ना करे। उसके बाद बाकायदा तौर पर अमेरिकन सेनेटर्स, अमेरिकन कांग्रेसमैन, अमेरिकन कांग्रेस वुमेन जो है वो आई और उन्होंने भी अपने अपने इस तासुर का इजहार किया और साथ ही जो अगला ट्रेंड शुरू हुआ वो ये था और उसमें अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर सामने आ गए, मैदान में आए और उन्होंने कहा कि ये जो सदर ट्रंप कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन को मिटा देंगे, एक सिविलाइजेशन का खात्मा कर देंगे, तो ये 9 करोड़ 20 लाख जो हैं उसमें खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और सिविल लोग हैं और सिविलियन आबादियों को इस तरह टारगेट नहीं करना चाहिए। ये जंगी जुर्म है, बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जंगी जुर्म है और अमरीकी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है और सदर ट्रंप को ये हक हासिल नहीं है और किसी भी शख्स को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो ये धमकी दे कि वाइप आउट कर देंगे एक एंटायर सिविलाइजेशन को। लिहाजा उन्होंने कहा कि इसको रोकें और उसमें कांग्रेस मैदान में आए और कांग्रेस आए और उसके बाद आपका हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन जो है वो सारे, यानी कि दोनों एवान बाला भी और एवान जेरी भी मैदान में आए और इसको रोके, सेनेट भी और कांग्रेस भी। और उसके बाद फिर सेनेटर कैनेडी जो है, स्टेटमेंट आता है कांग्रेसमैन कैनेडी का और उन्होंने भी इस बात की कहा कि जनाब ये इनका इम्पीचमेंट किया जाए और एक तो जंगी जुर्म है, ये गैर इंसानी है, गैर आईनी है। उसके बाद बर्नी सैंडर आते हैं और वो ये करते हैं ट्वीट और वो भी अपनी राय का इजहार करते हैं। बर्नी सैंडर्स वो भी ये कहते हैं कि ये सारे का सारा सदर ट्रंप को रोकें, ये दिमागी तौर पे हिल चुके हैं, ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त मालूम नहीं होता और इनके खिलाफ बाकायदा तौर पे इम्पीच किया जाए और इनका मुआखजा किया जाए। और आगे फिर एक कांग्रेसमैन हैं एरिक और उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि ये सदर ट्रंप को फिल फॉर रिमूव कर देना चाहिए और कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए और कैबिनेट को आना चाहिए और इस सिलसिले को रोकें। उसके बाद 25वीं अमेंडमेंट का कहा गया और फिर एड मार्की आते हैं और उन्होंने कहा कि 25वीं तरमीम यानी कि आर्टिकल 25 है जो आइन का इम्पीचमेंट से मुतालिक, उसको फौरी तौर पे नाफिजुल अमल किया जाए, उसको अमल पजीरी लाई जाए और उसके तहत सदर ट्रंप का मुआखजा किया जाए और उनको उनके ओहदे से हटाया जाए। फिर अगली बात आती है जी, बरतानवी पार्लियामेंट के 24 मेंबर्स जो हैं वो आते हैं और 24 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस हैव एक्सप्रेस सपोर्ट टू इम्पीचमेंट, यानी कि फिर कांग्रेस के 24 मेंबर आते हैं और वो ऐलान करते हैं, वो मुतालबा करते हैं कि सदर का मुआखजा किया जाए। ये सारी चीज़ें आप साथ साथ स्क्रीन पे चल रही हैं और देख भी रहे हैं। फिर आते हैं आती हैं नायब सदर, साबिक नायब सदर कमला हैरिस और वो भी ये कहती हैं कि ये जंगी जुर्म है जो कि ये करने जा रहे हैं, इसलिए इनको रोका जाए। और फिर वो वायरल हो जाता है साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन का वो स्टेटमेंट, वो वायरल हो जाता है उसका वीडियो कि
جب انہوں نے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ انسٹیبل شخص ہے ذہنی طور پہ، اور ان کے ہاتھ میں بٹن نہیں دیا جاتا، ان کو کوڈ نہیں دیا جا سکتا جوہری ہتھیاروں کا۔ اس کے بعد پھر ٹی وی پر بحث شروع ہو جاتی ہے، اور ٹی وی پر بحث آتی ہے، اراکین آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس معاملے کو رکوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے جی آپ کا برطانوی پارلیمنٹ، اور برطانوی پارلیمنٹ کے تقریباً 25 ممبرز میدان میں آتے ہیں، اور وہ برطانوی وزیر اعظم کو خط لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کو اس ساری صورتحال سے ان کو روکا جائے۔ پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے ٹویٹ ہوتا ہے، اور وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایکٹ کیا جا رہا ہے، یہ جو دھمکی دی جا رہی ہے، یہ جنگی جرم ہے اور یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر کانگریس وومن آتی ہیں اور ریپڈین آتی ہیں اور وہ ٹویٹ کرتی ہیں اور وہ اپنا ویڈیو بیان جاری کرتی ہیں کہ ان کا امپیچمنٹ کیا جانا چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے صدر ٹرمپ کو، یہ درست نہیں ہے اور ہم کسی بھی صورت میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ پھر سینیٹر جیک آتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کا خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ مارک وارنر آتے ہیں، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ کانگریس وومن جیسمین آتی ہیں، وہ بھی اسی طرح کا یہی مطالبہ کرتی ہیں، اور پھر اس طریقے سے یہ سلسلہ چل پڑتا ہے اور سارا دن یہ 4 5 6 8 گھنٹوں کا جو پیریڈ ہے وہ سارے کا سارا یہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ڈیولپنگ سٹوری، اور پھر عالمی ذرائع ابلاغ مغربی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ کہ امریکہ جو ہے وہ حملہ کرنے لگا ہے اور ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے جا رہا ہے۔ پھر مزید کانگریس مین آتے ہیں اور پھر سینیٹر لیزا آتی ہیں، وہ بھی یہی ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جو دھمکی ہے یہ درست نہیں ہے، سویلائزیشن کو تباہ کرنے کی، اور ان کو جو ہے وہ ایکٹ کرنا چاہیے، کانگریس کو آنا چاہیے۔ تو آرٹیکل 25 کی بار بار بات کی جاتی ہے، اور یہ سب کو کہتے ہیں کہ آرٹیکل 25 کو فوری طور پہ میدان عمل میں لایا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، اور صدر ٹرمپ کے خلاف جو ہے امپیچ کیا جائے ان کو، یعنی کہ ان کو عہدے سے فارغ کر دیا جائے۔ پھر فارن افیئرس کمیٹی جو ہے وہ میدان میں آتے ہیں، اور سینٹ کی فارن افیئرس کمیٹی، فارن ریلیشنز کمیٹی جس کو کہا جاتا ہے، وہ آتے ہیں اور وہ بھی اس چیز کو کنڈم کرتے ہیں اور اس کو بھی کرتے ہیں مذمت کرتے ہیں اور ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی پھر صدر ٹرمپ کے مواخذے کی بات کی جاتی ہے اگین، اور یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، اور یہ لیٹر ہے اور آپ کو خط نظر آ رہا ہے، یہ پھر تمام کیبنٹ ممبرز کو بھیجا جاتا ہے، جس میں یہ مطالبہ جو ہے یہ تمام سیکٹری آف یعنی کہ وزیر خزانہ کو، سیکٹری آف اسٹیٹ کو بھیجا جاتا ہے، سیکٹری آف لیبر کو بھیجا جاتا ہے، ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کو بھیجا جاتا ہے، سیکٹری آف ہیلتھ اینڈ ہیومن، سیکٹری آف ایجوکیشن، سیکٹری آف ایگریکلچر، تمام پوری کابینہ کو یہ لیٹر بھیجا جاتا ہے اور یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ وہ حرکت میں آئے۔ تو یہ صورتحال چل رہی تھی سب کی سب، اور پھر دن میں ایک اور واقعہ ہوتا ہے، اور دن میں بحرین کی ریزولوشن تھی شاید، یو این سیکورٹی کونسل میں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کی گئی، اور اس کا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز، آبنائے ہرمز کو بذریعہ طاقت کھولا جائے، اور سلامتی کونسل سے یہ مہر لگوانے کی کوشش کی گئی کہ اگر سلامتی کونسل یہ قرارداد منظور کر دیتی تو پھر اقوام متحدہ کے امبریلا کے نیچے انٹرنیشنل لا کے تحت امریکہ کو، اسرائیل کو یہ حق حاصل ہو جاتا کہ وہ جا کے یہ کام کر سکتے تھے اور ان کا جو حملہ ہے وہ جائز قرار پاتا۔ لیکن ہوا یہ کہ دن میں جو یہ ایکٹ کوشش کی گئی قرارداد منظور کروانے کی ایران کے خلاف آبنائے ہرمز کو طاقت کے ذریعے کھلوانے کی، تو 5 ممبر مستقل سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان ہیں، ان میں سے صرف ایک امریکہ نے اس کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ چائنا اور رشیا نے اس کو ویٹو کر دیا، اگینسٹ ووٹ دیا، اور باقی جو 2 ممبر تھے مستقل، برطانیہ اور فرانس، انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا، یعنی کہ انہوں نے بھی اپوز کیا لیکن باہر رہ کر، اور اس طریقے سے وہ قرارداد جو ہے وہ یوں کہنا چاہیے کہ 1-5 سے جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی، اور یہ معاملہ بھی دن میں ناکامی ہوئی۔ ان حالات میں یہ سب کچھ کیا گیا، اور اس کے بعد میں ذرا اب آپ کو دکھاتا ہوں جی کہ جو ایگریمنٹ جو ٹویٹ کیا گیا صدر ٹرمپ کی طرف سے، اس میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف سے بات کی، اور ان کی درخواست پر امریکہ نے ایران پر فوری حملہ روک دیا ہے، یہ کہا گیا، اور یہ فیصلہ اس شرط پر کیا گیا ہے کہ ایران جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو کھول دے گا، اور پھر 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بڑے امن معاہدے کو حتمی شکل دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس کے نکات جو تھے، امپورٹنٹ نکات، وہ یہ تھے کہ پاکستان نے امریکہ سے حملہ روکنے کی درخواست کی، اور یہ کہا گیا
اور امریکہ نے ایران پر بمباری 2 ہفتے کے لیے معطل کر دی اور یہ ایک 2 طرفہ جنگ بندی سے کہا گیا، سیز فائر کہا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ ایران آبنائے ہرمز کو محفوظ طور پر کھول دے گا۔ امریکہ کا دعویٰ کہ فوجی اہداف حاصل ہو چکے ہیں، امریکہ نے کہا جی ہمارے فوجی اہداف حاصل ہو چکے ہیں، اور یہ کہا گیا، اور پھر یہ کہ ایران کی طرف سے 10 نکاتی تجاویز انہوں نے کہا جی ہمیں موصول ہوئی ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان زیادہ تر اختلافات انہوں نے کہا طے ہو چکے ہیں، اور 2 ہفتوں میں حتمی امن معاہدہ متوقع ہے، اور ایران اور مشرق وسطیٰ میں طویل المدتی جو ہے وہ امن اس سلسلے میں قائم ہو جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست اس سطح کے معاہدے اچانک نہیں ہوتے، جو مبصرین کہتے ہیں کہ یہ اچانک تو ہوا نہیں، کیونکہ یہ کافی دنوں سے معاملہ چل رہا تھا اور اس بیک ڈور چینل پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور اس میں جو ایک پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کھول دی گئی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصم منیر پاکستان کے ساتھ ہونے والی بات چیت کی بنیاد پر، جن میں انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ آج رات ایران کے خلاف بھیجی جانے والی تباہ کن جو حملے کی جو کمک ہے اس کو روک دیا جائے، اور اس شرط کے ساتھ کہ آبنائے ہرمز کو ہم کھلوا لیں گے اور رضامند کر لیں گے، اور میں نے ایران پر بمباری اور حملے کو 2 ہفتے کے لیے معطل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ صدر ٹرمپ کا ٹویٹ تھا، اور یہ ایک 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی۔ ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام فوجی اہداف پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں، بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں، اور ہم ایران کے ساتھ طویل المدتی امن اور مشرق وسطیٰ میں امن کے حوالے سے ایک حتمی معاہدے کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں، اور ہمیں ایران کی طرف سے 10 نکات پر مشتمل ایک تجویز موصول ہوئی ہے، اور ہمارا ماننا ہے کہ مذاکرات کے لیے ایک قابل عمل بنیاد فراہم کرتی ہے۔ ماضی کے تقریباً تمام متنازع نکات پر امریکہ اور ایران کے درمیان اتفاق ہو چکا ہے، لیکن یہ 2 ہفتوں کا وقفہ اس معاہدے کو حتمی شکل دینے اور مکمل کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر کی حیثیت سے اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ یہ دیرینہ مسئلہ اب حل ہونے کے قریب ہے۔ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔ یہ تھی صدر ٹرمپ کی ٹویٹ۔ اس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ ہوا ہے جی، اس کا کلوزنگ سیریمنی اس کو کہتے ہیں ہو گئی، تو اچھی بات ہے، جنگ بندی ہو گئی، اور یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس جنگ نے جو کہ بظاہر تو صرف تھا اسرائیل اور امریکہ کا حملہ تھا ایران پہ، لیکن اس جنگ نے پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس سے متحدہ عرب امارات، اس میں کویت، بحرین، قطر، سعودی عرب، اردن، لبنان، شام، یہاں تک کہ پاکستان ڈسٹرب ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ترکی ڈسٹرب ہوا، اور بہت سارے دیگر ملکوں کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ ہل کر رہ گئی۔ تیل اور توانائی گیس کے جو ہے وہ اس کی قلت، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگیں، اور یہ سب کچھ ہوا، اور اس سے عالمی معیشت جو ہے وہ ہل کر رہ گئی، عالمی امن بھی، اور اس میں زیادہ خطرہ یہی تھا کہ یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف نہ چل پڑے، کیونکہ چائنا اور رشیا مکمل طور پر ایران کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو بہرحال جنگ بندی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مستقل جنگ بندی ہو اور معاملات کو آگے بڑھائے جائیں، کوئی بھی جنگ کے حق میں نہیں، لیکن جو فیک نیوز ہیں، جو فیک بیانیاں ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔